اردو ناول محبت کا دیا۔ بچی کی حالت خراب ہے، آپ انہیں کسی بڑے ہاسپٹل میں لے جائیں۔ عمر رسیدہ نرس نے ماریا کو خبردار کیا تھا۔ وہ دوڑی دوڑی ریسپشن پہ آئی تھی۔ جو پیسے جمع کروائے ہیں وہ واپسی دیں، میں اپنی مریضہ کو دوسرے ہاسپٹل میں لے کر جا رہی ہوں۔ بی بی، وہ پیسے تو اب نہیں ملیں گے کیونکہ ہمارے ہاسپٹل کا رول ہے جو ایڈوانس ہوتا ہے وہ ہم واپس نہیں دیتے۔ کیا واپسی نہیں دیں گے؟ یہ لیپ ٹاپ اٹھا کر میں زمین پر دے ماروں گی۔ سارے پیسے واپس دیں۔ پورے 20,000 روپے جمع کروائے تھے میں نے ریسپشن پہ۔ ماریا غصے میں چلانے لگی۔ ریسپشن پہ کھڑی لڑکی نے اسے غصے سے دیکھا اور کہنے لگی، کیا آپ پہلی بار ہاسپٹل آئی ہیں؟ یہ ہر ہاسپٹل کا رول ہے کہ وہ پیسے ریفنڈ نہیں ہوتے۔ آپ اپنی مریضہ کو یہاں سے لے کر جا سکتی ہیں، میں پرچہ بنا دیتی ہوں۔ اگر میرے پیسے واپس نہ کیے تو میں ہنگامہ کر دوں گی، جلد واپس کریں۔ شیم آن یو، ایک مریض اپنی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، آپ کے پاس سہولیات ہی نہیں ہیں، اوپر سے کہتے ہیں کہ پیسے واپس نہیں دیں گے۔ ماریا نے چیخ و پکار کرنا شروع کر دی تھی۔ ذرا ہی فاصلے پر کھڑے جہان لنگاری شاہ نے پلٹ کر اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ وہ آج اس ہاسپٹل میں ڈونیشن دینے آیا تھا۔ وہ حیران تھا کہ آخر کیا مسئلہ ہے، تبھی 2 قدم چلتا ہوا یہاں آ کر کھڑا ہو گیا۔ ریسپشن پہ کھڑی لڑکی تھی، تھوڑی ڈر گئی تھی۔ اتنا بڑا بزنس ٹائکون تھا جو ہر ماہ اس ہاسپٹل میں اچھا خاصا ڈونیشن جمع کرواتا تھا۔ وہ آج اس ہنگامے پر حیران تھا۔ کیا ہوا لڑکی، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں چیخ رہی ہو؟ دیکھیں سر، میری فرینڈ ہے، اس کے ہاں بچہ ہونے والا ہے۔ پہلے تو 9 مہینے تک ان کے ہاسپٹل کی لیڈی ڈاکٹر ان کا چیک اپ کرتی رہی، اور اب جب کہ ڈیلیوری ہونے والی ہے اس کی حالت بہت ہی خطرے میں ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں کسی دوسرے ہاسپٹل میں لے کر جائیں، جبکہ یہ ہمارے جمع کیے ہوئے پیسے کی واپسی نہیں دے رہے۔ میں جانتی ہوں اس نے کیسے ایک پائی جمع کی تھی اپنی ڈیلیوری کے لیے۔ ماریا جہان شاہ کو ساری صورتحال بتا رہی تھی۔ تبھی جہان نے ریسپشن پہ کھڑی لڑکی کو گور کر دیکھا تھا اور اپنے ساتھ کھڑے ہاسپٹل کے چیئرمین کو بھی، جو بڑی ڈٹائی سے وہاں پر موجود تھا۔ اگر آپ کا ہاسپٹل کا یہ رول ہے تو آئندہ میں کبھی اپنے ڈونیشن جہاں پر نہیں بھیجوں گا۔ مسٹر نعمان، ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کے پیسے واپس کیجئے جو انہوں نے جمع کروائے تھے۔ جہان شاہ کے ایک اشارے پر ہسپتال کا عملہ فوراً ہی حرکت میں آ گیا تھا۔ ماریا کو 20,000 کی رقم اس کے ہاتھ میں تھمائی، جسے لے کر وہ فوراً ہی دوڑی تھی۔ اسے اپنی فرینڈ رامین کی زندگی عزیز تھی جو درد سے تڑپ رہی تھی۔ دوسرے ہاسپٹل میں لے جانے کے لیے ضروری تھا کہ ان کے ہاتھ میں کچھ رقم ہوتی۔ جہان شاہ نے ایک گہری سانس لی اور پھر باہر قدم بڑھا دیے۔ اس کا دل بری طرح خراب ہو گیا تھا کہ کیسے ہاسپٹل والے غریب مریضوں کو لوٹ رہے ہیں۔ تبھی اس کا فون بجنے لگا۔ ابھی وہ فون کان سے لگا کر ہیلو کہنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی نظر اسٹریچر پر لیٹے وجود پر پڑی تھی۔ وہ لڑکی بری طرح درد سے تڑپ رہی تھی۔ اس کی رنگت پیلی زرد تھی، لیکن وہ یہ چہرہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ اسے ایسے لگا جیسے اچانک ہی اس کی جان ہتھیلی میں آ گئی ہو۔ وہ لڑکی جس کی تلاش میں اس نے سڑکوں کی خاک چھانی تھی، کتنی منتیں دعائیں کی تھیں، لیکن آج وہ اسٹریچر پر پڑی ہوئی ملے گی، وہ بھی اس قدر بری حالت میں جب اس کی کنڈیشن خراب تھی۔ پہلے تو اسے وہم ہوا تھا کہ یہ وہ لڑکی نہیں ہے، لیکن جب اس کی سہیلی ماریا نے اس کا نام لیا، رامین ہمت رکھو، حوصلہ کرو، ہم تھوڑی ہی دیر میں ہاسپٹل پہنچ جائیں گے، پھر تمہاری ساری تکلیف، سارے درد ختم ہو جائیں گے۔ وہ اپنی سہیلی کے سر پر ہاتھ پھیرتے تسلی دے رہی تھی، جبکہ رامین کی خراب حالت کے پیش نظر اسے ایمبولینس میں منتقل کیا جا رہا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگا تھا اور اس درد سے تڑپتی لڑکی کو اپنے بازوں میں اٹھا لیا۔ وہ فوراً ہی اپنی گاڑی کی طرف بھاگا تھا۔ اس نے ماریا کو بھی گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا، جبکہ ماریا چلا رہی تھی، سر یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہاں لے جا رہے ہیں میری فرینڈ کو؟ تمہاری فرینڈ میری جان ہے، میری زندگی۔ اگر آج اسے کچھ ہو گیا تو میں اپنے آپ کو مار دوں گا، میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ وہ رش انداز میں گاڑی سڑکوں پر دوڑا رہا تھا۔ ماریا حیران تھی، جبکہ رامین بے ہوش تھی۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھا کہ وہ یہاں پر ہے۔ تکلیف ہی اس قدر تھی، وہ اپنے آپ کو بہت ہی اذیت میں محسوس کر رہی تھی، لیکن تکلیفوں کو دبائے ابھی بھی اس نے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹ رکھا تھا۔ صرف 10 منٹ بعد ہی گاڑی شہر کے سب سے مہنگے ہاسپٹل کے سامنے کھڑی تھی۔ جہان لنگاری شاہ کو دیکھ کر ہسپتال کا عملہ فوراً ہی حرکت میں آ گیا تھا۔ ڈاکٹر ایمرجنسی ہے، وہ پاگلوں کی طرح چلایا تھا۔ عملے نے فوراً ہی رامین کو آپریشن تھیٹر میں پہنچا دیا تھا کیونکہ اس کی حالت کچھ زیادہ ہی خراب ہو گئی تھی۔ ماریا حیرت سے اس لمبے چوڑے مرد کو دیکھ رہی تھی جو بچوں کی طرح
پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ ڈاکٹر کچھ بھی کریں، آپ نے اسے بچانا ہے۔ زمین آسمان ایک کرتے لیکن میری بیوی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ماریا کی آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑی تھیں۔ بیوی تو کیا یہ رامین کا شوہر ہے؟ وہ حیرت سے جہان شاہ کو دیکھنے جا رہی تھی۔ اس کے انداز میں بڑی بے قراری تھی۔ وہ حیرت سے سوچ رہی تھی کہ رامین تو کہتی تھی کہ اگر جہاں شاہ کے سامنے وہ کبھی آ گئی تو وہ اسے بہت بے عزت کرے گا، دھتکار دے گا، لیکن یہ تو اس کی زندگی کی دعائیں مانگ رہا تھا، بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ آخر یہ سارا کیا معاملہ تھا؟ وہ بھی رامین کی زندگی کی دعائیں کر رہی تھی۔ چند لمحے بعد جہان کا فون بجا تھا۔ وہ مل گئی ہے مما، لیکن اس کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، بہت بری حالت میں ہے، بس آپ دعا کریں کہ میری رامین کو کچھ نہ ہو۔ وہ فون پر کسی کو بتا رہا تھا، شاید اس کی والدہ تھی۔ ماریا نے ایک گہری سانس لی تھی، تبھی آپریشن تھیٹر سے ڈاکٹر باہر آئی تھی۔ مسز جہان، آپ کی وائف کی حالت ٹھیک نہیں ہے، بی پی ایک دم شوٹ کر گیا ہے۔ ماں یا بچے میں سے صرف ایک کو ہی بچا پائیں گے ہم۔ آپ کے پیپر پر سائن کر دیں۔ میری وائف کو بچانے کی کوشش کریں ڈاکٹر، اس سے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے فوراً کاغذات پر سائن کر دیے تھے۔ ماریا کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ یا خدا، رامین اور اس کے بچے کو زندگی دینا، دونوں کی حفاظت کرنا۔ اس نے دعا مانگ کر دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرے تھے، پھر ملامت بھری نظروں سے جہان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اگر اس کی اتنی فکر، اتنی ہی محبت کرتے تھے تو کیوں اتنے عرصے تک اسے اتنی اذیت، اتنی تکلیف دی کہ وہ آج اس حال تک پہنچ گئی؟ جہان خاموش تھا۔ گزرے دنوں کی اذیت ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں درد بن کر بہہ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد مما، جیا، دادو، ڈیڈی سب ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔ کیسی ہے رامین؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ مما، وہ حاملہ تھی، کیسے گزارے ہوں گے اس نے یہ دن اکیلے، کتنی اذیت اٹھائی ہوگی، اور ابھی بھی وہ تکلیف میں ہے، اس کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ماں کے گلے سے لگ کر بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ دادو اور مما اس کی زندگی کی دعائیں کر رہی تھی۔ خود جیا بھی بھائی کو پریشانی کی حالت میں دیکھ کر رو رہی تھی۔ ماریا حیران تھی رامین کے لیے ان سب کی اتنی محبت پر۔ کل تک جو لڑکی اپنی ڈیلیوری کے لیے ایک ایک پائی جمع کر رہی تھی، اور آج شاہ خاندان، جو اس شہر کا سب سے بڑا رئیس خاندان تھا، وہ رامین پر پانی کی طرح پیسہ بہا رہے تھے۔ شہر کے بڑے ڈاکٹر اس کا آپریشن کر رہے تھے۔ پھر ایک گھنٹے بعد ہی آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا تھا۔ مبارک ہو مسٹر جہان شاہ، آپ کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، لیکن آپ کی مسز کی حالت ابھی خطرے میں ہے کہ انہیں انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا ہے۔ اگلے 24 گھنٹے ان کے لیے اہم ہیں۔ دادو اور مما کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، لیکن جہان کو ذرا بھی خوشی نہ ہوئی تھی۔ اسے صرف فکر تھی تو رامین کی زندگی کی۔ ڈیڈی نے اسے حوصلہ دیا تھا، کیا بچوں کی طرح رو رہے ہو؟ کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ہاسپٹل کے اچھے ڈاکٹر اس کا علاج کر رہے ہیں۔ چند لمحے بعد جب ڈاکٹر نائلہ نے بچہ جہان کے ہاتھوں میں دیا تھا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے مما کو اشارہ کیا تھا، عالیہ بیگم۔ اس نے فوراً اس ننھے شہزادے کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ جہان نے اپنے قدم آئی سی یو کی طرف بڑھائے تھے۔ شیشے کے اس پار لیٹی ہوئی اس کی زندگی کی دھڑکنیں ابھی چل رہی تھیں۔ وہ اس کی زندگی کی دعائیں کر رہا تھا، حالانکہ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ ماضی میں اس کے ساتھ کیا کر چکا تھا۔ کسی خوبصورت بہار کے جھونکے کی طرح رامین نے اس کی زندگی میں قدم رکھا تھا، اور پھر ایک غلط فہمی، ایک سازش نے سب کچھ ختم کر دیا۔ اس معصوم کو اس نے کس قدر ذلیل کر کے اپنے گھر سے نکالا تھا۔ ماضی کی تکلیف، وہ یادیں اسے پھر اذیت میں گھیر رہی تھی۔ ایک ایک کر کے وہ ساری باتیں یاد آ رہی تھیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تم میرے علاوہ بھی کئی لوگوں کے ساتھ ریلیشن میں رہ چکی ہو۔ اپنی مظلومیت اور معصومیت کا ڈھونگ رچا رکھا ہے تم نے چہرے پر، لیکن تمہارے چہرے سے نقاب اتر گیا ہے، اس لیے تمہاری عزت اسی میں ہے کہ اپنا سامان لو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ میں مزید تمہیں اپنی زندگی میں برداشت نہیں کروں گا۔ جہان اسے نفرت سے کہہ رہا تھا۔ رامین حیران تھی۔ اس نے بیڈ پر کچھ تصویریں اور کچھ کاغذات پھینکے تھے، جنہیں دیکھ کر رامین حیران رہ گئی تھی۔ اس کے بربادی کے ثبوت کس نے جہان کو دیے تھے؟ یہ سب جھوٹ ہے، یہ تصاویر میری نہیں ہیں۔ میں نے جو کچھ آپ سے کہا تھا وہ سب سچ تھا، میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا آپ سے۔ رامین سر جھکا کر بس اتنا ہی کہہ سکی تھی، وہ سچ تھا یا جھوٹ مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن مجھے تمہاری مکاری اور ہوشیاری پر حیرت ہو رہی ہے کہ کوئی لڑکی مجھے کیسے بیوقوف بنا سکتی ہے۔
تمہاری معصومیت کے چہرے کے پیچھے تمہارا غلیظ کردار چھپا ہوگا، یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سب گھر والے شادی پہ گئے ہوئے تھے، اس لیے جو تم نے اپنا سامان لینا ہے وہ لو اور یہاں سے چلتی بنو۔ اپنے گھر والوں کو میں خود ہی جواب دے دوں گا۔ کوئی بھی سوال پوچھیں گے تو میرے پاس ان کا جواب ہوگا۔ تم ان کے آنے سے پہلے پہلے یہاں سے نکل جاؤ۔ اور اس وقت اور ضلالت سہنے کی ہمت رامین میں نہیں تھی۔ وہ پہلے ہی بڑی مشکلوں کا شکار تھی۔ جہان اس کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ کب سامان لے کر یہاں سے نکلتی ہے۔ وہ جیبوں میں دونوں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا، اس کی ماتھے پر بل تھے۔ جیسے ہی اگر ایک منٹ بھی رامین نے دیر کی تو وہ اسے دھکے دے کر یہاں سے نکال دے گا۔ رامین نے خاموشی سے اپنے کالے رنگ کا بیگ نکالا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت اگر وہ اپنی صفائی بھی دینا چاہے تو وہ سب جہان کو جھوٹ لگے گا، اس لیے وہ کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی۔ خاموش آنکھیں ڈبڈبا گئی تھی، لیکن اس نے اپنے آنسو چھپا لیے تھے۔ اپنے بیگ میں وہ اپنے پرانے کپڑے اور جو تھوڑا بہت سامان وہ گھر سے لے کر آئی تھی وہی رکھنے لگی۔ اس نے اور کچھ بھی بیگ میں نہیں رکھا تھا۔ جیسے ہی بیگ اٹھانے لگی، جہان کی آواز پر رک گئی۔ یہ لو، یہ پیسے رکھ لو، یہ تمہاری ان 3 راتوں کی قیمت ہے جو تم نے میرے ساتھ گزاری ہیں۔ طلاق کے پیپر میں تمہیں جلد ہی بھجوا دوں گا۔ یوں سمجھ لو کہ میرا اور تمہارا کوئی رشتہ تھا ہی نہیں، اس لیے میں یہ پیسے تمہیں دے رہا ہوں۔ اس نے نوٹوں کی 3 موٹی موٹی گڈیاں رامین کے سامنے رکھی تھیں۔ رامین نے ان نوٹوں کو نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ ابھی چند لمحے پہلے ہی تو وہ تیار ہوئی تھی، گلابی رنگ کا ہلکا سا سوٹ پہنے، کلائی میں 2-3 چوڑیاں ڈال لی تھی اور ہونٹوں پر لپسٹک، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ رات کی بھیانک خاموشی اس کی خوشیاں نگلنے کو تیار بیٹھی ہے۔ اس نے خاموشی سے بیگ کندھے پر ڈالا اور کمرے میں سے نکل گئی۔ جہان نے اس پر اٹھتی سی نگاہ ڈالی تھی، تبھی اچانک اس کے موبائل پہ میسج کی ٹیون بجی تھی۔ جنید کا وائس میسج تھا۔ وہ وہیں پر کھڑا کھڑا اس کا میسج سننے لگا۔ جہان، میری بات غور سے سنو، دیکھو مجھے کسی نے اطلاع دی ہے کہ نیلم تمہیں اور رامین کو جدا کرنے کے لیے کوئی چال چلنے والی ہے۔ اس نے کوئی جھوٹے کاغذات اور جھوٹی تصاویر بنوائی ہیں۔ مجھے اس کے گھر کے کام کرنے والی ملازمہ کے بیٹے نے بتایا ہے، اس لیے اس کی کسی بھی گھٹیا سازش کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں۔ اپنے آپ کو بچا کر رکھو اس 2 نمبر عورت سے۔ میں 2-3 گھنٹے بعد آ رہا ہوں، تمہیں ساری سچائی بتاتا ہوں۔ جہان کے اوپر جیسے پہاڑ گر گئے تھے۔ تو کیا یہ سارا ڈرامہ نیلم نے رچایا تھا؟ اس نے ہی یہ ساری جھوٹی تصاویر دی تھیں رامین کی، اور وہ کاغذات جو بہت پرانے تھے جسے رامین کے خلاف استعمال کیا گیا تھا۔ اگر یہ سب جھوٹ تھا تو اس نے رامین کو گھر سے کیوں نکال دیا؟ کاش اس کا میسج 2 منٹ پہلے آ جاتا تو وہ پاگلوں کی طرح برستی بارش میں اسے تلاش کرنے بھاگا تھا۔ صرف 2 منٹ کا کھیل تھا، لیکن ان 2 منٹ میں 2 لوگوں کی زندگیاں برباد ہو گئی تھیں۔ بابا، رامین کہاں گئی ہیں؟ کس طرف؟ اس نے پاگلوں کی طرح پوچھا تھا۔ چوکیدار بابا پریشان سا ہو کر کہنے لگا، وہ تو دائیں طرف کو گئی ہے۔ جہان صاحب، برستی بارش میں اسے کوئی ہوش نہ تھا، بس وہ رامین کو تلاش کرنا چاہتا تھا جو جیسے اندھیرے میں جا کر غائب سی ہو گئی تھی۔ نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی، اب وہ دوبارہ اسے ملے گی بھی یا نہیں۔ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بارش میں کھڑا وہ آنسو بہا رہا تھا۔ 1 ماہ پہلے جہان گاڑی میں بیٹھا جنید کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ سامنے ریسٹورنٹ سے کھانا پیک کروا کر لا رہا تھا کیونکہ دونوں کو ہی بھوک لگ رہی تھی۔ وہ اس شہر میں ایک بزنس میٹنگ کے سلسلے میں آئے تھے۔ یہاں پر جہان نے ایک فلیٹ خرید رکھا تھا کیونکہ اکثر ہی اس شہر میں ان دونوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ وہ جب بھی آتے اسی فلیٹ میں رکتے تھے۔ میٹنگ سے فارغ ہو کر اب انہیں سیدھا فلیٹ پر جانا تھا۔ اسے کوفت ہو رہی تھی۔ جنید نے آدھا گھنٹہ لگا دیا تھا۔ وقت گزاری کے لیے وہ موبائل دیکھنے لگا، لیکن اچانک ہی گاڑی کے شیشے پر جھکا تھا۔ میری مدد کریں، خدا کے لیے مجھے چھپا لیں اس گاڑی میں، ورنہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ یہ کہنے کی ساتھ ہی اس نے زبردستی گاڑی کا پچھلی سیٹ کا شیشہ بھی کھول لیا تھا۔ کالے رنگ کے سیاہ دوپٹے میں لپٹی وہ پچھلی سیٹوں پر چھپ گئی تھی۔ جہان حیران تھا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے اور کیوں اتنا رو رہی ہے۔ وہ بہت ڈری ہوئی اور خوف زدہ لگ رہی تھی، باقاعدہ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ مکمل طور پر گاڑی کی پچھلی سیٹوں میں چھپ کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ جہان گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ تبھی اس کی نظر ذرا اسے فاصلے پر کھڑے ہوئے 2 آدمیوں پر پڑی تھی۔ شکل و صورت سے دونوں ہی گنڈے لگ رہے تھے۔ سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ ان کے ہاتھوں میں پسٹل تھی۔ وہ دونوں متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، جیسے کسی کو تلاش کر رہے ہوں۔
جہان کو ساری کہانی سمجھ آنے لگی۔ چند لمحے بعد ہی ہاتھوں میں پسٹل چھپائے ایک آدمی اس کے قریب آیا تھا۔ کیا آپ نے ایک لڑکی کو دیکھا ہے؟ کالے کپڑے پہنے ہوئے ہے، اس طرف سے ہی گزر گر گئی ہے۔ وہ آدمی بے چینی سے ہی جہان سے پوچھ رہا تھا۔ جہان نے اپنی تیکھی نظریں اس پر گاڑی تھیں۔ اول تو پبلک پلیس میں یوں پسٹل لے کر کھڑے ہونا بہت بڑا جرم ہے مسٹر۔ حلیے سے آپ کوئی گنڈے لگ رہے ہیں، لگتا ہے کہ کسی لڑکی کو اغوا کرنے کا ارادہ ہے آپ کا۔ جہان کی تیز لہجے پر وہ آدمی سپ ٹپٹا کر بھاگ گیا تھا۔ تقریباً 15-20 منٹ بعد ہی وہ دونوں یہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ لڑکی خوف کے مارے ابھی تک گاڑی کی پچھلی سیٹوں میں ہی چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد جنید چلا آیا۔ گاڑی کا فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر وہ بیٹھ گیا تھا۔ توبہ، اتنا رش ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ سب عورتوں نے اپنے اپنے ہسبینڈ کو ریسٹورنٹ میں بھیج دیا تھا کہ جاؤ، ہمارا پکانے کا موڈ نہیں ہے آج، باہر سے کھانا لے کر آؤ۔ بھائی میری تو باری ہی نہیں آ رہی تھی، جنید منہ بنا کر کہہ رہا تھا، جبکہ جہان بھی گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ وہ کچھ خاموش تھا۔ جہان نے گاڑی چلانا شروع کر دی تھی۔ لڑکی ابھی تک وہیں پر چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی گاڑی سٹارٹ ہوئی وہ بھی پچھلی سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ تبھی جنید کی نگاہیں شیشے سے اس لڑکی پر پڑی تھیں۔ ایک دم ہی اس کے منہ سے چیخ نکلی تھی، چڑیل چڑیل! جہان گاڑی روکو، ہماری گاڑی میں چڑیل ہے۔ وہ صاف ڈرنے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ شٹ اپ، یہ چڑیل نہیں بلکہ ایک لڑکی ہے، جیتی جاگتی لڑکی۔ اس کا مذاق اڑاتے جہان بڑے آرام سے کہہ رہا تھا۔ جنید ایک دم ہی پلٹا تھا۔ کالے دوپٹے سے چہرہ چھپائے وہ لڑکی پیچھے بیٹھی بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ محترم، آپ کو کہاں جانا ہے؟ مجھے بتائیں ایڈریس، میں آپ کو آپ کے گھر کے سامنے اتار دیتا ہوں۔ ویسے بھی آدھی رات کا یوں سڑکوں پر گھومنا پھرنا لڑکیوں کو زیب نہیں دیتا، تبھی تو آپ لوگ ایسی مشکل صورتحال میں گرفتار ہوتی ہیں۔ اب کہ جہان اس سے سختی سے کہہ رہا تھا۔ جنید بھی حیران تھا کہ آخر یہ لڑکی کہاں سے آئی گاڑی میں، اور جہان اسے اپنی گاڑی میں کیوں بٹھایا ہے۔ جہان اس لڑکی کے ساتھ کیا کرے گا؟ کیا اس کو کہیں دارالامان میں چھوڑے گا یا اپنے گھر کی بہو بنائے گا؟ دیکھیے اگلے حصے میں۔